ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک، میرا بندہ اب میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھوں۔ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جا۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے کرتا جا جا جا، نہیں میں نے تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ طلب کیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کر، باہیں کھول کے استقبال کر۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں۔ آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں کو گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ میں نے قرضہ دے ہو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرضدار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دے ہو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آ جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، پیسوں پہ ایمان نہ بیچو۔ اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور وہ سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔
اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، 7 زمین آسمان آئے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی واضح صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے اٹھتے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چومتے، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو سونے دی اٹا پئی ہوئی ہیں تو وچوں کٹ کٹ کے دیندا ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھو، باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے لگے ہک وچوں چال ہے، دعا چاہے تیرے سرے تے پڑا ہوئے۔ اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تو کی بلا۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے، کنک دا سٹور ہے، مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے، جس چیز کو چاہے جو کر لے۔ دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا، اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب۔
تو اردو ہے. دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں. کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. السماء بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد. کیا سورہ اخلاص. کوئی اس کا بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں. اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم. نہ اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی. ولا یؤودہ حفظہما. کیا خوبصورت عربی زبان ہے. یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے، اس کو عربی میں وعلہ کہتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا. میں تازہ دم، میں فریش. میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں. سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، چے جا کے کوئی فاتحہ پڑھے. اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے. زندگی موت میرے لیے، شکلیں صورتیں میرے لیے. ہر شکل سے پاک ہے، ہر رنگ سے پاک ہے، ہر بو سے پاک ہے. سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے. اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال. دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے. وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں دیکھنا ہے. آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی دیکھنا ہے. یہ موسیٰ کا لاڈ تھا. ارے نہیں انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے زمین پہ. کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں دیکھنا ہے. کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی. اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں. پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے. راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے. اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا فکان قاب قوسین او ادنی. تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں. صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کسی کوئی نہیں. جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا. میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا. محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبد آدم علیہ السلام. یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے۔ تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا، لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو کأنک، ایسے لگتا ہے قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے کما تشاء، جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال، کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کی ہو جا ہوندا ہے تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نہ انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کی ہو جا ہوندا ہے، گاں کے میں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی کوئی یار کوئی مثال تو دسو، یہ کی ہو جائے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، مثال سے پاک۔ دیکھو گے تو پتہ چلے جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے، اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم میں ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا، اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے سوائے اللہ کے حبیب کو، تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے، اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 ارب، پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کہ یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا،
یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے، اس کی جھومر تھی اوپر۔ اللہ جانے کیا ہو، اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا حال تک کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو، این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو، 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دلتا صرف کلمے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتا چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے۔ 1 سال میں جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا۔ اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے۔ جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔
اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فون ہر شاید ٹھوک چھڑی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ بیٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں لگا، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا، پورا آدھا گھنٹا وہ لگا رہا، ایدے بھی تے ایدے بھی۔ میں نے کہا توڑی نہ کاروبار دا کی فائدہ، تسی تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال دی۔ میں کہتا وہ کرما روٹی پھر بعد کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو اپنی بیوی کو عزت، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے، کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم اور بخا دیں، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جانا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بول، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی، تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب کا سمجھتے، اور کوئی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک۔ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور بس آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ تو ہل گیا، آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی۔ تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا منا۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم۔ بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا
تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر. کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، کیونکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو اس زبان پہ قابو پا. یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں. یہ چند روزہ زندگی ہے. میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں. اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ. اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو. اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی. نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کو بیٹھاؤ تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے. لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں. اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے. میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا. مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے. کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے. اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1. اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے. دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے. اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو، گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے. یہ نمازی معاقب ہے. معاقب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا. الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آئے. تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، اور کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا. یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا. یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا. چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نمازی اللہ کے دربار. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ میری آپ والی نماز نہیں. یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی. چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے. کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سن رہی کوئی نہیں. جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے. یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے. 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی
اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی، 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے۔ اوہو، مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے، میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ، یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا یہ کیا ہو؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں مسجد میں، ہم ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے، کیوں پڑھتے ہی نہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں، اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو، ایک سجدہ۔ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں، اور نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں، سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل، جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور 1 رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد، تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں، خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے، کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، 2 نفل پڑھ لو، اللہ اکبر۔ 2 نفل جو شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے۔ اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گئی، ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے، ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے، میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے میرا حق بنایا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا، قسم کا کہ میں بھول گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، کیا پکا دفعہ 82 دفعہ کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکر۔ سارا الزام حکومت کو کیوں؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اور خاص طور پر مریض۔ خالی غلطوں پڑھ دو کو لکھتا آنکھیں ادا 1010 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویسی مذاق کی اللہ جزا خیر۔ اوہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے ہیں، حضرت عباس کی اولاد۔ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟
کہنے لگے بہت یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخت. کہنے یہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے, بارش آ گئی صحرا میں, جھڑی لگ گئی, تو ہمیں ایک ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا. تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن, تو ہمیں کھلایا. اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے, وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے, ہم 2 بندے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا, تازہ کھلاتا. اب تھوڑے فریج پر چوتھے دن کی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے, گرم گرم کر کے لے بھائی مگرو لائے پرانے. ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں, یار میرے کانوں میں الفاظ ہیں, رات 12 بجے بھی مہمان آتا, بسم اللہ برکت آ گئی, بسم اللہ برکت آ گئی. واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں, بسم اللہ برکت آ گئی. نہ بجلی ہوتی تھی نہ سہولتیں ہوتی تھی, ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ. اب دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, بتائے بھی نہیں ہوتا, منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاؤ گے, پانی تو نہیں پیو گے. ہمارے دیہات کا دستور تھا, رات کو جتنے مہمان ہوتے, جتنے کچی سڑکیں تھیں, رات کو بہت مہمان ہوتے تھے, مسافر پردیسی 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے تھے. سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت, سب 100 بندے 100 نے دودھ پلانا, کیونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا, چچا لال. تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو. تو اس نے جب گلاس دیکھا نا, اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوتا ہے. اس نے جب گلاس دیکھے, ابھی تک کپ ورگا گلاس ہے, کہنے لگا نوکر سے, پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ پتر 2 تو ود پیوا تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں, جا لے جا میں نہیں پیندا. انہوں نے کہا میں مہمان کو باسی نہیں کھلاتا. دوسرا ذبح کر دیا. تیسرا دن آیا, تیسرا ذبح کر دیا. 7 دن کہنے کے میں ٹھہرا, اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی. پھر ان کو سکھا لیتے ہیں, ان کو تھا ترتیب سکھا لیتے. 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے. تو میں نے اپنے نوکر سے کہا, خادم کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار. 300 دینار میں تو 3000 اونٹ آ جاتے تھے. 300 دینار. کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ. تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے, آپ تشریف لے جائیں. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے. کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں, ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں, چکاتے ہیں. اگر وہ نہیں لیتی نا, جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ. وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا, اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے. کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا. قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا. کہنے گا یہ اپنی تھیلی واپس لو. فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا. کہنے کے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے, یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم اہل البیت ہیں, ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں. تم نے نیکی کی, ہم نے بھی کی. تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا, یہ لینا ہی ہے تیرے سینے دے پار کرا. تو ان کے نوکر نے کہا انہیں کر دیا, انہیں پار مہربانی کرو. تو
اس سے واپس لے لی, جان بچانے کے لیے واپس لے لیا. فرمانے لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے, اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا, حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا, اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان, تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی. ہمارے تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی. تو کہنے کو سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ, مغز بڑا مزدار بنا ہے. تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ دی, اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا. سو گئے, صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے. میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے, تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں. کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5. کہ یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا. کہ تو کہاں سے کھائے گا؟ کہ مجھے اللہ کھلائے گا, مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے, ہماری ثقافت. تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی. غموں کی تسلی, لفظ اسوہ, تمہارے غموں کی تسلی, تمہارے دکھ درد دور ہوں, چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا, اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا. حسنتن, حسنتن, انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے, آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے. انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے. میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. تو اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں, یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے, ہر دروازہ بند ہے, کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے. اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی, میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر, پر میری طلب میں رہ, میری تلاش میں رہ. فإن وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء, اگر تو نے مجھے قال یا بشرا ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون. تو وہ قافلہ گزرا, وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے, انہوں نے ڈول نیچے ڈالا, یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن, پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا, عورتوں کو جو حسن ملا, اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا. تو کیا چیزوں, کیا چیزوں. 7 ارب انسان تو آج ہیں, اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد, اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے. ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا, کیا چیز ہوں گے. اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا, کیا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا. اما حوا سب سے حسین عورت تھی, ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان, 130 فٹ کے ابا جان. یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا, 130 فٹ کی ہائٹ. تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا, یوں کیا ہوگا اس نے, یا بشرا ھذا غلام,
وہ یہ کیا چیز نکلا؟ ہاذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ہیت، یہ ہیت لک بم ہے، بم ہیت لک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مار رہا ہے، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کمرے بند، تالے لگائے، پیرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں۔ تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب۔ اس نے اسی وقت پینترا بدلا۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ بھائی کوڑے چھوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا۔ کہے راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اسے نے مجھے بہکایا۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا، امتحان جو لینا تھا، کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈالا، پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ارے زلیخا عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تو یہ شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا. اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ. پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا